National Security Advisor Jonathan Paul attended the final talks between US and Iran and judged that the offer made by Tehran on its nuclear program was significant enough to prevent rush to war. ठीक है, उसके बाद कहता है Paul thought progress has been made in Geneva in the late February and that to deal process Iran was surprisingly according to source was surprising कि ईरान कहता है बड़ा बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रहा था उसको, और ये उसने तस्वीर भी लगाई है इसके साथ इस तरह की कि Kushner the Witkoff has invited Rafael Grossi and the Director General of the International Atomic Energy Commission to the Geneva talks to provide technical experience. अब ये सारी ये तस्वीर है, कुशनर भी बैठा हुआ है, सारा कोई कहते इतना ज्यादा तो हमारी हैरानी थी कि किस तरीके से ईरान कोऑपरेट कर रहा है। उसकी in other words जंग मुसरत की है जी, धोखा दिया गया। इसके ऊपर ये जो इस्तीफा है डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, उसने कहा है कि आपकी मैं तकरीरें सुनता रहा 2016 की 2020 की, दुनिया अमन का गवारा होना चाहिए, दुनिया में बहुत जंगे होंगी, अमेरिका को सिर्फ अपनी सॉइल तक महदूद होना चाहिए, ट्रंप को तो बहुत सुनाई है। और ये बड़ा जबरदस्त है जो डायरेक्टर, और ये आप बता दें डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस एंड नेशनल काउंटर, ये डायरेक्टर मतलब ये है कि ये पूरे के जिसमें CIA बाकी तमाम एजेंसी 15 एजेंसीज बनती हैं। आखिरी फिगर है एज अ वेटरन हु डिप्लॉयड टू कम्बैट 11 टाइम, एक ऐसा सिपाही जिसने 11 दफा जंगों में हिस्सा लिया है, एंड एज अ गोल्ड स्टार हस्बैंड हु लॉस्ट माय बिलीव्ड वाइफ Shannon in a war manufactured by Israel. If you've got kids in the UK under 16, you need to hear this. What would they do if your income suddenly stopped tomorrow? Because for most families, the answer is nothing. If something happened to you, an illness, an accident, the unexpected, would your partner be able to keep up with the mortgage, the bills, the school runs, the weekly shop? Most families couldn't. But right now, UK parents are locking in up to £300,000. I cannot support sending the next generation off to fight and die. इसराइल की इस तरह की जंगों की वजह से मैं अपनी अगली जनरेशन को नहीं भेजना चाहता, and to die in a war that serves no benefit to the American people, not justify the cost of American life. ये इसका कोई फायदा अमेरिकन को नहीं, ना उसके पैसों का। I pray that you will reflect upon what we are doing in Iran. तुम बताओगे कि हम ईरान में क्या कर रहे हैं, and who we are doing it for, और किसके लिए कर रहे हैं। This time for bold action is now. You can reverse course and chart a new path for our nation. तुम इस रास्ते को बदल के हमारे लिए कौम के लिए एक नया रास्ता दे सकते हो, और you can allow us to slip further towards the decline and chaos. हमें मज़ीद दलदल में गिरा सकते हो। और जो उसको इसके बाद में आखिर में 2 चीज़ों के हिसाब से बात ख़त्म करना चाहता हूँ, और वो मैं ख़ास तौर पर लेके आता। अब तक हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ जो हैं उनको हमने बयान करते रहे हैं, और हम कहते रहे हैं कि इसकी वजह से क्यों हो रहा है, लेकिन जो यहूदी वहाँ पर आके इस वक्त लड़ रहे हैं और जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो समझते हैं कि उनका वक्त आ गया है, उनका मसाया जो है वो वो आने वाला है, तो उसकी वजह से ये इस मामला हो रहे हैं। आप अंदाज़ा करें, अमूमन जो है ये बयान हम शाया करते हैं वो जो चीफ रबाई होता है, ठीक है, ये देखें टेक्निकली द चीफ रबाई ऑफ इजराइल इज नॉट ए रबाई, ही इज अ गवर्नमेंटल ब्यूरोक्रेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द इंटीरियर। इस फैक्ट्री को आप होता है कलामा खबीर रोहते लाल कमेटी का चेयरमैन है जी, और इमाम मस्जिद भी है साथ में, बादशाही मस्जिद खतीब है, ठीक है जी। Since Israel there is no separation of that religion the state like in many third world Islamic country, he is in charge of the state-wide Judaism observance including mandatory government खुतबे शुतबे दे दिए थे, लेकिन जो असल उसको गवर्न करते हैं, वो गवर्न करने वाले जो लोग हैं वो जो है उनका मैं आज उन्होंने कहा है कि जी ये मेजर इस वक्त जो खबर है वो ये है कि हिजकिय्याह जो है इसका टाइम आ गया 38, और उसका अब क्या टाइम आ गया। अच्छा, ये हिजकिय्याह क्या है जी? मैं बताता हूँ। हिजकिय्याह 38 ये गोग और मागोग का चैप्टर है। अच्छा, ये लॉर्ड द ग्रेट
یہ بائبل میں جس طرح ہاں جی بائبل آیا ہوں ٹول ٹیسٹمنٹ ان اسرائیل 38 نیکسٹ ربی جانسن سوبل says Iran war could be setting the prophetic stage. اس نے کہا کہ اسٹیج جو ہے نا کہ as tension escalates between Israel and Iran, some believe the conflict unfolded in the Middle East may reflect the pattern first recorded thousands of years ago. کہ ہمیں پیش گوئی کے مطابق جو ہے یہ ہمارے ہو رہا ہے. اب یہ تو یہ انگریزی میں ہے لیکن آپ کو میں اس کو یہ میں نے یہ بائبل جو ہے نا اولڈ ٹیسٹمنٹ اچھا یہ جب انجیل مقدس شروع ہوتی ہے نا تو انجیل سے پہلے کے 2 چیپٹر ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اچھا ایک جو ہے وہ ہے اس کا اپنا چیپٹر جو ہے اپنا دانیال علیہ السلام کا جسے مکاشفات دانیال کہتے ہیں اور ہے یہ حزقیل ٹھیک ہے حزقیل کہتے ہیں. اچھا اسرائیل کا جو 38 اور 39 وہ ہے نا وہ اور زیادہ امپورٹنٹ. میں اس کو کھلا لکھ رہا تھا. خداوند کا کلام مجھے ملا. اس نے کہا اے ابن آدم ملک یاجوج میں ماجوج کی طرف دیکھو. یہ مسک اور توبل قوموں کا بہت ہی اہم حکمران ہے. یاجوج کے خلاف میرے لیے کچھ کہوں. اب یہ یاجوج اور ماجوج کو میں آپ کو یہاں پر لوکیشن جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ جو یہاں پر میں نے اس کے برٹینیکا سے نکالی ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج ہیں لوکیشن ان کی کہاں پر ہے. اور وہ بتاتے ہیں یہ کہ the prophesied invader of the Israel and land which comes respectively or in the Christian Spirit New Testament evil forces opposed to the people of the God, although the biblical reference to Gog and Magog are relatively few. یہ اس کی جو لوکیشن بتائی ہے انہوں نے اس کی گوگ اینڈ میگوگ کی. The descendants of the Magog settled to the far north of Israel. اچھا Likely in Europe and Northern Sea. وہ کہتے ہیں ہمیں اس کے ساتھ 2000 سال مار کھائی ہے یورپ میں ہمیں طواف رہا. Magog seems to be used to be referred to northern barbarians in general, but likely also be in connection with Magog persons. The people of the Magog are described as skilled warriors. ٹھیک ہے جی. Gog and Magog appears at Ezekiel 38-39 in Revelation, while those 2 passages use the same name as the crossed. یہ ان کی ان کا ہے کہ یہ ہمارے خلاف لڑیں گے. یہاں آپ آئیں تیار ہو جاؤ, خود کو تیار کرو, اپنی چارہ طرف اپنی فوجوں کو جمع کرو اور محافظ کھڑا کرو. بہت طویل عرصہ کے بعد تم کام پر بلائے جاؤ گے. آگے آنے والے برسوں میں تم اس ملک میں آؤ گے جو Built with temperature-resistant materials, the mount stays locked in, whether you're driving through freezing mornings or scorching summer heat. Shop the new cars. جنگ کے بعد اثر نو تعمیر ہوگا. اچھا وہ کہتے ہیں ہمارا ایک دفعہ تباہ ہو جائے گا طلبی شلبی جرسم پھر ہم تو اس کو پائیں گے. اس ملک میں لوگوں کو کوہ اسرائیل پر واپس آنے کے لیے بہت سی قوموں سے بلا کر اکٹھے کیے جائیں گے. وہ تو ویسے ہو رہا ہے. میں نے کل بتایا تھا ٹھیک. ماضی میں کوئی اسرائیل بار بار فنا کیا گیا تھا لیکن یہ لوگ دوسری قوموں سے واپس لوٹے ہوں گے سب محفوظ رہیں گے. لیکن تو ان پر حملہ کر کے آؤ گے زمین کو ڈھکتے ہوئے اور پاتلوں کی طرح آؤ گے. اس کی موت بتائی ہوئی ہے کہ یاجوج ماجوج کی موت بتائی ہوئی ہے. اور خدا نے کہا اس وقت میں جاجوج کو دفن کرنے کے لیے اسرائیل میں مقام منتخب کروں گا. وہ مردہ سمندر مچھلی راہ گزر میں پھر اس کے خلاف جو پیغامات ہیں لمبا یہ پورا چیپٹر چلا آ رہا ہے. لیکن آخر میں اس کے بعد اس موت کے بعد جو ہے اس جو میں کہتا ہوں یہ جو ہے خدا نے کہا میں دیگر قوموں کو اپنا جلال دکھاؤں گا. اچھا وہ قومیں فیصلے کو دیکھیں گی جسے میں نے عمل میں لایا. وہ میری وہ قوت دیکھیں گی جو میں نے دشمنوں کے خلاف استعمال کی. تب اس دن اسرائیل کا گھرانہ جانے گا کہ میں ان کا خدا ہوں. قومیں یہ جان جائیں گی کہ اسرائیل کا گھرانہ کیوں دوسرے ملکوں میں اسیر کر کے لے جائے گئے تھے. یہ گناہ کی وجہ سے ہوا تھا. وہ جانیں گی کہ میرے سارے لوگ میرے خلاف ہو گئے تھے اس لیے میں ان سے دور ہٹ گیا تھا. میں نے ان کے دشمنوں کو انہیں ہرانے دیا اس لیے کہ میرے سارے لوگ جنگ میں مارے گئے. انہوں نے گناہ کیا اور خود کو گندہ بنایا اس لیے میں نے انہیں ان کے کاموں کی اصلاح دی جو انہوں نے کیے. اس لیے میں نے ان سے اپنا منہ چھپا لیا اور ان کے حمایت سے انکار کیا. اب میں یعقوب کے گھرانے کی تدبیر کو پھر سے بحال کروں گا. میں پورے اسرائیل کے سارے گھرانوں پر رحم کروں گا. اچھا میں اپنے پاک نام کے لیے شدید احساس ظاہر کروں گا.
لوگ میرے خلاف کیے گئے اپنی بغاوت کی نظامت کو جھیلیں گے، وہ اپنے ملک میں حفاظت کے ساتھ رہیں گے، کوئی بھی انہیں خوفزدہ نہیں کرے گا۔ میں اپنے لوگوں کو دیگر ملکوں سے واپس بلاؤں گا، میں انہیں ان کے ملک کے دشمنوں سے ملکوں سے اکٹھا کروں گا، تب بہت سی قومیں سمجھیں گی کہ میں کتنا مقدس ہوں، وہ سمجھیں گی کہ میں ان کا خداوند خدا ہوں، کیونکہ میں نے ان سے ان لوگوں کا گھر چھڑایا اور اسے دیگر قوموں میں قیدی کی شکل میں بھیجا، تب میں نے انہیں ایک ساتھ اکٹھا کیا اور انہیں اپنے ملک میں واپس لایا۔ میں نے کسی کو بھی وہاں نہیں چھوڑا۔ میں اسرائیل کے گھرانے میں اپنی روح اتاروں گا، مسیح، اور اب سے میں دوبارہ اپنے لوگوں سے دور نہیں اٹھوں گا۔ یہ ہے اس وقت کی صورتحال اسرائیل کی، جو وہ پڑھتے ہیں سناتے ہیں، یہ ان کی تورات ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، جیسے ہمارا قرآن ہے۔